سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حصير آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائیے. ایک کم کر کے آواز نہ جیسے جتنا بلند ہو سکے اتنا کم سے کم جو ہے نا آپ آواز کو بالکل صاف رکھنے کی کوشش کریں. گلا بھی نہیں دبانا ساؤنڈ کا بالکل, لیکن تھوڑی سی کو جو ہے نا کم کر دیں. عزیزان گرامی, میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک کا کچھ حصہ تلاوت کیا. میں آپ کے آنے پہ شک نہیں کر رہا, لیکن اگر آپ کچھ سیکھنے کے لیے آئے ہیں, کچھ لینے کے لیے آئے ہیں, مجھ سے نہیں اپنے پیارے آقا سے. ہم سب ان کے در کے منگتے ہیں, گداگر ہیں, جھولیاں پھیلانے والے ہیں. اگر آپ واقعی کچھ لینے کے لیے آئے ہیں تو میں آپ کو پیغام قرآن سنانے آیا ہوں. سبحان اللہ. میں آپ کو پیغام صاحب قرآن سنانے آیا ہوں, سبحان اللہ. اور آپ کے دلوں کے بند دروازوں پہ دستک دینے آیا ہوں. سبحان اللہ. آئیے کچھ حضور کی باتیں, کچھ حالات حاضرہ کی باتیں, کچھ تلخ, کچھ ناخوشگوار, کچھ میٹھی, کچھ کڑوی باتیں کرتے ہیں آپس میں بیٹھ کر, ان کی محفل سجا کے, یہ چراغاں کر کے اور اتنا اہتمام کر کے ان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور اب تو آ جائیے نا. سبحان اللہ. کتنے نصیب جاگے واہ ایوب انصاری تیرے, کہ سارے طیبہ میں نبی کو تیرا گھر اچھا لگا. سارے طیبہ میں نبی کو تیرا گھر اچھا لگا. حضور ان غلاموں نے پتہ نہیں کتنے دن محنتیں کی ہیں, کہاں کہاں یہ اپنا وقت نکال کے جاتے, اشتہار لگا کے آتے. پتہ نہیں کتنے دن انہوں نے علماء سے رابطہ کر کر کے ان سے وقت لیا. اتنا بھاگ دوڑ کیوں کرتے ہو, اتنا پسینے میں شرابور کیوں کر ہو جاتے ہو, اتنی محنت کیوں کرتے ہو؟ کیا ملے گا؟ کہا کچھ اور ملے نہ ملے, ان کی محبت کا جام تو ضرور ملے گا. اور یہ سارا انتظام کیا ہے بس اس لیے کہ کوئی آئے تو پھر اس کی زبان پہ حضور کی نعت ہو, حضور کی تعریف کرے, وہ حضور کی شان بیان کرے. اور وہ جب حضور کی نعتیں پڑھے گا تو ہمارے دل کو بڑا سکون ملے گا. اور آج کی اس محفل کا میں پہلا پیغام آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں. آپ بیدار بیٹھے ہیں نا؟ سبحان اللہ. آپ توجہ کے ساتھ بیٹھے, اور میں نے آپ سے داد نہیں لینی. سبحان اللہ. اور بات بھی سچی ہے کہ آپ مجھے دے بھی کیا سکتے ہیں اور میں آپ سے لے بھی کیا سکتا ہوں. نہ آپ میں دینے کی اتنی طاقت ہے, نہ مجھ میں لینے کی اتنی طاقت ہے. اگر آپ نے اور میں نے کچھ لینا ہی ہے تو پھر اس در پہ نہ جھولی پھیلائیں. جو دیتے ہیں تو پھر کمال کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. جو دیتے ہیں تو کمال کر دیتے ہیں. میرے دادا مرشد کریم غزالی عصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کہیں پروگرام میں تھے تو ایک غیر مسلم عورت نے, لڑکی نے ایک رکا لکھ کے بھیجا. کہنے لگی جی کب سے پروگرام ہو رہا ہے اور میں سن رہی ہوں کہ آپ کے مسلک کے علماء بار بار یہی جملہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی بڑے سخی ہیں, بڑے سخی ہیں, بڑے سخی ہیں. اور تمہارے علماء نے یہ بیان کیا کہ حاتم طئی کے گھر کے 7 دروازے تھے.
اور مانگنے والا ایک دروازے سے لے کر پھر دوسرے سے آتا، پھر تیسرے سے، یوں 7 دروازوں سے وہ آتا، اور حاتم طائی اسے خالی نہیں لوٹاتا تھا۔ تو اس کے مطابق تو یہ ہوا کہ تمہارے نبی سے بھی بڑے سخی تو حاتم طائی ہوئے۔ غزالی زمان مسکرا کے فرمانے لگے تیرے سوال میں ہی میرا جواب ہے، تیرے سوال میں ہی میرا جواب موجود ہے۔ تو نے غور و فکر نہیں کیا، تو نے لفظوں سے پوچھا نہیں ہے، لفظوں سے گلے ملتی تو تجھے پتا لگتا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کہا پھر بتائیے نا۔ تو غزالی زمان غوث الثقلین کے شہزادے نے، امام موسیٰ کاظم کے بیٹے نے، سیدہ کائنات کے لخت جگر نے، احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تو نے خود ہی تو کہا ہے کہ حاتم طائی کے گھر کے 7 دروازے تھے، اور جس کو ایک ہی دروازے سے خیرات بڑی مل جائے وہ پھر دوسرے دروازے پہ تو نہیں آتا نا۔ اس کا مطلب ہے کہ حاتم طائی اتنا کنجوس تھا اور اتنا مکھی چوس تھا کہ مانگنے والا ایک دروازے سے آیا، پھر دوسرے سے آیا، پھر تیسرے سے، 7 دروازوں سے آیا، پھر بھی بھیک پوری نہیں ملی، پھر بھی خیرات پوری نہیں ملی۔ اور اس در پہ تو جس نے ایک بار جھولی پھیلائی ہے تو پھر کائنات میں کسی سے مانگنے کی لوڑ پڑی نہیں، سبحان اللہ، کبھی ضرورت پڑی نہیں ہے۔ تو پھر نہ آپ مجھے کچھ دے سکتے ہیں نہ میں آپ سے کچھ لینا چاہوں گا۔ میں تو ان سے لوں گا کہ جنہیں رب نے قاسم بھی بنایا ہے اور جنہیں رب نے کائنات کی ساری نعمتیں عطا فرما دی۔ فرمایا اب جو مانگتا جائے اسے عطا فرماتے جائیں۔ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی میری بات؟ سبحان اللہ۔ اور یہ میں آج درد دل لے کے آیا ہوں، وہ رٹی رٹائی باتیں، رسمی باتیں، وہ سیدھی سیدھی باتیں جو ہے نا کرنے سے تھوڑا سا میں کچھ اور باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور آپ سے داد لینے کی بجائے میں آپ سے کچھ اور لینا چاہتا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ قرآن کی میں نے آیت پڑھی، میرا رب فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ سارے نبی آئے اور ہر نبی نے ہی محفل کائنات میں، بزم کائنات میں کہا بس حضور آ رہے ہیں، حضور سرکار بس آنے والے ہیں۔ اور لوگوں نے اتنی بار سنا کہ آنکھیں مشتاق بن گئی، مچلنے لگی حضور کب آئیں گے، کب تشریف لائیں گے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ بن مریم سے لوگوں نے پوچھ لیا کہ حضرت ہزاروں سال گزر گئے اور ہر ایک نبی نے کہا کہ حضور آ رہے ہیں، حضور کب آئیں گے؟ فرمایا بس وہ میرے بعد آئیں گے، اور اگر تم بھی انہیں دیکھ لو تو کلمہ پڑھنا، اگر تم ان کی مجلس کو پاؤ تو کلمہ پڑھ لینا، ان کو اگر تم دیکھو تو پھر کلمہ بھی پڑھنا، ان کا غلامی کا توق گلے میں بھی سجانا۔ حضرت جناب صدیق اکبر نے کتنی سونی بات کی۔ اگر میں ان جوانوں سے پوچھوں نا کہ تمہاری خواہش کیا ہے، کوئی کہے گا کہ مجھے بڑی گاڑی چاہیے، اور کوئی کہے گا کہ مجھے بڑا بنگلہ چاہیے، اور کوئی کہے گا کہ مجھے اتنی مربع زمین چاہیے۔ میں نے کہا حضرت جناب صدیق اکبر سے پوچھا گیا حضور آپ ہی بتائیے نا آپ کی خواہش کیا ہے؟ جناب صدیق اکبر کہنے لگے میری 3 خواہشیں ہیں۔ پہلی خواہش یہ ہے کہ النظر الی وجہک یا رسول اللہ، النظر الی وجہک یا رسول اللہ، میری خواہش یہ ہے حضور میری آنکھیں ہوں اور میں یوں ہی آپ کو دیکھتا رہ جاؤں۔ میں نے پوچھا جناب صدیق اکبر سے حضور یہ تو بتائیے آپ نے کتنا دیکھا؟ فرمانے لگے جتنا بھی دیکھا لگتا یوں ہے کہ کم ہی دیکھا ہے، جتنی بار دیکھا ہر بار ایک رنگ اور نظر آیا، ہر بار حسن کی ایک اور جھلک نظر آئی، اور جب میں اتنے قریب رہ کر بھی انہیں نہیں سمجھ پایا تو تم اتنی دوری پہ کھڑے ہو کے کیسے کہہ رہے ہو کہ ہم حضور کو سمجھتے ہیں؟ نہیں کائنات